میں نے بتلایا تھا کہ جنید بغدادی نے کیا کہا کہ منصور حلاج بیوقوف تھا جس نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا، ہم بچ گئے، ہم نے اس عقیدے کو، اس راز کو اسے فاش نہیں کرنا چاہیے تھا، اس راز کو فاش نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی خطے اور اسی نمونے پہ چلتے ہوئے موجودہ دور یہ گمراہ پارٹیاں ہمارے ملکوں کے اندر لوگوں کو کتاب و سنت کا نام صرف لیتی ہیں، لیکن ان کے ایمان اور عقیدے اس کے مطابق نہیں ہیں۔ عمل تو خیر بات کی بات ہے، پہلے ایمان اور عقیدہ جو بنیاد ہے وہ ہے، یہی وحدت الوجود کا عقیدہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ابن عربی کا مقام اور صوفی منصور حلاج کا مقام، چاہے علماء بریلویہ تو بدنام ہی ہیں، ان کے ہاں تو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ صوفی منصور حلاج جس کو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے بغداد کے اندر کفر کا فتویٰ دے کے قتل کیا، یہی مولانا رشید احمد گنگوہی کی کتاب فتاوی رشیدیہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں صوفی منصور حلاج کے تعلق سے جب ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت صوفی منصور حلاج کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے، سوال کرنے والے میں نے امام ابو یوسف کا نام بھی لیا کہ حضرت منصور کی جن کو زمانے امام ابو یوسف صاحب میں سولی دی گئی تھی ان کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں، وہ کیسے تھے؟ تو مولانا رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ منصور معذور تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، ان پر فتویٰ کفر کا دینا بیجا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو صوفی منصور کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ صوفی منصور حلاج یہ بے ہوش نہیں ہوا تھا، یہ جادوگر تھا، خبیث، یہ زندیق تھا۔ اس نے ہندوستان میں جا کے جادوگری سیکھی اور اس نے نہ جانے کہاں کہاں جا کر کے اس نے ایسے ایسے عقیدے ایجاد کیا، استغفر اللہ، کہ آج امت اور میں نے بتایا تھا کہ بڑے بڑے لوگ اس کی لپیٹ میں تھے۔ یہی منصور حلاج تھا جو عدم حق کا نعرہ لگاتا تھا، اور آج بھی یہ قبر پرست مجاور مراقبین اور اس طرح کے لوگ اور ان کے صوفیوں سے منسلک لوگ، چاہے نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری، جس کی طرف اپنی نسبتیں کرتے ہیں، یہ لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، اس عقیدے کے اندر۔ چنانچہ پھر سائل نے سوال کیا حضرت سے کہ حضرت منصور جن کو دار پر چڑھایا گیا تھا، یعنی سولی پر چڑھایا گیا تھا، فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 222، اور یہ چھپی ہوئی کتاب ہے محمد علی کارخانہ اسلامی کتب دکان نمبر 2 اردو بازار کراچی نمبر 1، وہاں کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ کہتے ہیں منصور جن کو دار پر چڑھایا گیا تھا یہ آپ کے نزدیک ولی ہیں یا نہیں؟ اگر ولی ہیں تو یہ کون سی منزل میں تھے، قرب نوافل میں یا قرب فرائض میں؟ اگر ولی نہیں ہیں تو کس دین میں ہیں؟ جواب دیتے ہیں رشید احمد صاحب گنگوہی کہ بندے کے نزدیک وہ ولی تھے۔ استغفر اللہ۔ یہ زندیق، یہ کافر، یہ مردود، اپنے آپ کو اللہ کا دعویٰ کرنے والا۔ اور میں نے پچھلے لیکچر میں مکمل طور پر میں نے بتایا بھی ہے، اور اس طرح سے صوفی اور شیطان، صوفی اور برہمن اور صوفی ازم اور اسلام، جو میرے اس سے کئی مہینوں پہلے گزشتہ سال جو میرے لیکچرز ہوئے ہیں ان کی کیسٹیں موجود ہیں، ان کے اندر میں نے ان کی قلیاں کھولی ہیں کہ یہ صوفی کون تھے جنہوں نے جو ہے ہمارے ہندوستان اور دنیا کو اس طرح سے انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں وہ ولی تھے، وہ ولی تھے۔ رشید احمد صاحب گنگوہی کے نزدیک یہ ولی تھے۔